قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تفسیر کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کچھ تبدیلی کی جا رہی ہے، جس سے امید کرتا ہوں کہ ہر سننے والے کے فائدے میں مزید اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز میری کوشش رہے گی کہ آیات تفسیر سے پہلے انہی آیات مبارکہ کا تجوید کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کا اہتمام کیا جائے، تاکہ ہم تلاوت قرآن کو اس انداز میں پڑھنے کے قابل ہو جائیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ سو ترتیب یہ رہے گی کہ آیات تفسیر کی تلاوت الگ سے اپلوڈ کی جائے گی، جس میں تلاوت کر کے اصول و قواعد کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا، اور اس کے متصل بعد اگلی ویڈیو میں تفسیر بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تلاوت سے پہلے 3 ویڈیوز میں مختصراً مخارج کے بارے میں بتاؤں گا، تاکہ آگے جا کر ہمارے لیے پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو آتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ قرآن مجید کو غلط پڑھنا یہ لحن کہلاتا ہے۔ لحن معنی غلطی، قرآن مجید کو غلط پڑھنا یہ لحن کہلاتا ہے، اور لحن کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی۔ لحن جلی یعنی واضح غلطی، اور لحن خفی یعنی ہلکی معمولی غلطی۔ لحن جلی کسے کہتے ہیں؟ لحن جلی یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف ادا کر لینا، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف ادا کر لینا، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، لفظ الحمد کو الحمد پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین، یہ لحن جلی ہے۔ یا ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف ادا کرنا، جیسے موٹے قاف کی جگہ چھوٹا کاف ادا کرنا، یا سا کی جگہ سین پڑھنا، ہا کی جگہ ہا پڑھنا، یہ بھی لحن جلی میں شمار کیا جاتا ہے۔ یا کسی حرف کو بڑھا دینا یا گھٹا دینا، جیسے الحمدللہ رب العالمین میں الحمدو کے پیش کو بڑھا دیا جائے الحمدللہ، تو یہ بڑھانا یہ بھی لحن جلی میں شمار ہوگا۔ یا گھٹا دینا، جیسے لم یلد ولم یولد کو پڑھنا لم یلد ولم یولد، یولد کے واو کو حذف کر کے یولد پڑھنا، یہ بھی لحن جلی میں شمار ہوگا۔ یا جزم کو حرکت دے دی، ایک حرف تھا اس کے اوپر جزم تھی، لہٰذا اس جزم کو حرکت دے دی، جیسے انعمت علیہم میں انعمت علیہم پڑھنا، نون کے جزم کو بالکل ختم کر کے انعمت، نون کے اوپر زبر بنا دی، تو یہ بھی لحن جلی میں آتا ہے۔ اور یہ تمام صورتیں لحن جلی کی ہیں، یہ حرام ہیں، ان کا باقاعدہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ بعض اوقات لحن جلی کی وجہ سے حرف کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، لحن جلی کی وجہ سے حرف کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا تبدیل ہوتا ہے کہ نماز میں پڑھنے کی صورت میں نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے اور ہمیں علم تک نہیں ہوتا، اس لیے اس قسم کے لحن کو لحن جلی کہا جاتا ہے، اور یہ حرام ہے، اس سے بچنا واجب ہے۔ اب آتے ہیں دوسری قسم کی طرف۔
دوسری قسم ہے لحن خفی. لحن خفی یعنی معمولی غلطی. معمولی غلطی کیسے؟ یعنی حروفوں کے حسین ہونے کے جو قواعد مقرر کیے گئے ہیں، جو قراء حضرات نے جو قرآن مجید کو پڑھنے کے جو اصول بیان کیے ہیں حسین ہونے کے، جیسے را کے اوپر جب زبر ہو یا پیش ہو اس کو پر پڑھا جائے گا، یعنی موٹا پڑھا جائے گا. اسی طرح غنہ وغیرہ کرنا، مد وغیرہ کرنا، مد لازم سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا اگر ان چیزوں کا کسی نے خیال نہیں رکھا تو اس غلطی کا شمار لحن خفی میں ہوتا ہے، معمولی غلطی. اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، یعنی یہ ثواب کو گھٹا دیتی ہے. جو ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارے ثواب کو گھٹا دیتی ہے. تو لہٰذا تجوید میں دو ہی غلطیاں پائی جاتی ہیں، ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی، اور دونوں کا ہم نے معنی و مفہوم جان لیا. اب آتے ہیں مخارج کی طرف. مخارج، مخارج یہ مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے. تجوید کے اصول میں مخرج اس کو کہتے ہیں جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے. اور مخارج کل 17 ہیں، 17 کل 17 مخارج ہیں. انشاءاللہ العزیز ان مخارج کو ہم 3 دن کے اندر سیکھنے کی کوشش کریں گے. کل 17 مخارج ہیں، اور میری کوشش رہے گی کہ 5 مخارج کر کے ہم ان کو 3 دن کے اندر مختصراً ہم بیان کریں. اور پھر اصل مقصد تفسیر، اور تفسیر سے پہلے آیات کی ایسی تلاوت کہ جو تجوید کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے، اور ساتھ میں آپ حضرات کو بھی تجوید کے اصولوں سے آگاہ کیا جائے. تو آتے ہیں پہلے مخرج کی طرف. آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ اشکال بنی ہوئی ہیں، کچھ شکلیں بنی ہوئی ہیں. لہٰذا انہی شکلوں کی مدد سے ہم مخارج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا مخرج ہے الف، واو اور یا اس وقت جب ساکن ہوں. پہلا مخرج کس چیز کا؟ الف ساکن، واو ساکن اور یا ساکن. الف ساکن ہوگا تو اس سے پہلے زبر آئے گی، جیسے صراط الذین، صراط الذین. صاد کے بعد را، اور را کے بعد الف ساکن. الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے. اسی طرح واو ساکن، واو ساکن جب ہوگا اس سے پہلے پیش آئے گی، اور یا ساکن جب ہوگا اس سے پہلے زیر آئے گی. واو ساکن کی مثال جیسے المغضوب، المغضوب میں ضاد واو پیش ضو. اسی طرح یا ساکن جیسے نستعین، نستعین. ٹھیک ہے، تو یہ جب ساکن ہوں تو یہ ادا ہوتے ہیں جوف سے. اور جوف آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں پہلی والی تصویر میں، یہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جوف، خالی حصے کو جوف کہا جاتا ہے. جوف یہ خالی جگہ جو نہ دانتوں کے ساتھ لگ رہی ہے نہ زبان کے لیے استعمال ہو رہی ہے، بلکہ جہاں سے ہمارا یہ سانس آ جا رہا ہے اس کو جوف کہتے ہیں. اور جوف سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا ساکن. اب آتے ہیں دوسرے مخرج کی طرف. دوسرا مخرج جو ہے اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، حروف حلقی جن کو کہا جاتا ہے. حروف حلقی کے کل 3 پوائنٹس ہیں جو کہ گلے میں ہیں، گردن جس کو کہا جاتا ہے. اور یہ گردن میں 3 مخارج ہیں. اقصائے حلق یعنی حلق کا سب سے آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے. وسط حلق یعنی گلے کا درمیانی حصہ.
اور ادنا حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے. یہ 3 پوائنٹس ہوں گے حروف حلقی کو ادا کرنے کے لیے. حروف حلقی کل 6 ہیں اور ان 3 پوائنٹ سے 3 جگہوں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. یہ جس انداز سے بیان کیے گئے ہیں اسی انداز سے اسی ترتیب سے ان کے مخارج بھی ہیں. سب سے پہلا ہم نے جو لفظ پڑھا تھا وہ ہے حمزہ اور ہا. حمزہ اور ہا یہ اقصائے حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے. گلے کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے، یعنی آپ اگر اپنے گلے کے اختتام پر ہاتھ رکھیں تو آپ کو ہڈی کے اندر ایک گولائی سی محسوس ہوگی. ہاتھ رکھنے پر ہڈی کی ساتھ گولائی سی محسوس ہوگی. یہ گولائی والا حصہ یہ اقصائے حلق ہے اور یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور نمبر 2 ہا. نمبر 1 حمزہ اور نمبر 2 ہا. یہ دیکھیں میں یہاں سے اشارہ کر رہا ہوں، آپ اسکرین کی طرف دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے ادا ہوتے ہیں حمزہ، ہا. تو لہٰذا یہ اقصائے حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے. تیسرے مخرج کی طرف آتے ہیں. تیسرا مخرج ہے وسط حلق یعنی گلے کا درمیانی حصہ. گلے کا درمیانی حصہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں عین، حا، عین، حا، آ، اح، آ، ای، او، اح، اح، اح. تو تیسرے مخرج وسط حلق سے 2 حروف ادا ہوئے، عین اور حا، عین اور حا. چوتھے مخرج کی طرف آتے ہیں. چوتھا مخرج ہے ادنائے حلق یعنی حلق کا بالکل اوپر والا حصہ، یعنی وہ حصہ کہ جہاں پر ہماری زبان جا کر اختتام پذیر ہوتی ہے. حلق کا وہ حصہ جہاں پر ہماری زبان ختم ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اشارے میں تصویر کے ساتھ نشان لگا دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. یہاں سے ادا ہوتے ہیں غین اور خا، غین اور خا. عموماً سمجھنے کے لیے یعنی جب انسان کھانستے وقت اپنا گلا صاف کر رہا ہوتا ہے تو یہ جہاں پر یہ آواز اس کی کھنکھناہٹ پیدا کرتی ہے تو یہ ادنائے حلق ہے. غین، اغ، 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 اخ، اخ، اخ. ٹھیک ہے، تو یہ 6 حروف ہو گئے. اقصائے حلق کے 2، وسط حلق کے 2 اور ادنائے حلق کے 2 حروف حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. ٹھیک ہے. اقصائے حلق کا میں نے آپ کو بتایا کہ گردن کے بالکل آخری حصہ جہاں پر ہاتھ رکھنے سے ہڈی میں گولائی محسوس ہوتی ہے یہ اقصائے حلق ہے. اور وسط حلق یہ گلے کے درمیان والی ہڈی جو کچھ بھی نگلنے کی صورت میں لقمہ وغیرہ نگل رہے ہوں یا پانی پی رہے ہوں تو یہ جو ہڈی اوپر نیچے ہوتی ہے ہلتی ہے بالکل درمیان میں، یہ وسط حلق ہے. اور ادنائے حلق وہ گردن کا وہ حصہ، گلے کا وہ حصہ کہ جو بالکل زبان کے ختم ہوتے ہی شروع ہوتا ہے، یہ ادنائے حلق ہے. اور یہاں سے کل 6 حلق سے کل 6 حروف ادا ہوتے ہیں جن کو حروف حلقیہ کہا جاتا ہے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. اب آتے ہیں 5ویں مخرج کی طرف. 5واں مخرج جو ہے وہ ہے لحات. یعنی سکرین کی طرف دیکھیں، آپ کو منہ کے اندر ایک کوا نما چیز نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ میں نے اشارہ کر کے بتا دیا. اس گوشت کا یہ ٹکڑا اس کو تجوید کے قواعد میں کوا کہا جاتا ہے. تو کوے کے متصل زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے ٹکر کھاتی ہے تو اس سے حرف ادا ہوتا ہے قاف، موٹا قاف جس کے اوپر نقطے آتے ہیں.
کوے کے ساتھ متصل جو زبان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، متصل جو زبان کا حصہ ہے، کوے کے ساتھ متصل جو زبان کا حصہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ زبان کا بالکل یہ والا حصہ جو ہے، یہ جب اوپر کوے کے ساتھ ٹکرائے گا، تالو کے ساتھ ٹکرائے گا، تو اس سے حرف قوف ادا ہوگا، اور اس کو کہا جاتا ہے لحاتیہ، کیونکہ عربی میں اس کوے کو لحات کہتے ہیں۔ عربی میں اس کوے کو کیا کہا جاتا ہے؟ لحات، اور یہ لحات سے ادا ہونے والا ایک ہی حرف ہے، جسے لحاتیہ، حرف لحاتیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے 5 مخرج سیکھے ہیں۔ پہلا کون سا مخرج ہے؟ الف، واو، یا جب ساکن ہو، ان کو کہا جاتا ہے حروف مدہ یا حروف ہوائیہ، اور ان کے مخرج کا نام ہے جوف دہن۔ دہن فارسی میں منہ کو کہتے ہیں، اور جوف کہتے ہیں خالی جگہ کو۔ تو جوف دہن سے ادا ہونے والے 3 حروف ہیں، الف، واو، یا جب ساکن ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھے حروف حلقی۔ حروف حلقی کی کل 3 مخارج ہیں، ٹھیک ہے، اور ان 3 مخارج سے کل 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مخرج اقصائے حلق، اس سے ادا ہوتا ہے حمزہ ہا، اور دوسرا مخرج ہے وسط حلق، اس سے ادا ہوتا ہے عین ہا، اور تیسرا مخرج ہے ادنائے حلق، اس سے ادا ہوتا ہے غین خا، اور ان 6 حروف کو، ان 6 حروفوں کے سیٹ کو کہا جاتا ہے حروف حلقی، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف۔ 5واں مخرج ہے لحات۔ لحات یعنی زبان کے اختتام پر اوپر گوشت کا جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کو لحات کہا جاتا ہے، اور اس لحات کے ساتھ جب زبان کی جڑ جب اوپر تالو کے ساتھ ٹکراتی ہے، تو اس سے حرف قوف ادا ہوتا ہے، قوف، ٹھیک ہے، اور اس مخرج کو کہا جاتا ہے، قاف کو کہا جاتا ہے حروف لحاتیہ۔ لحات سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف لحاتیہ کہا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ العزیز کل باقی کے 5 مخرج پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس سے اگلے دن مخارج کی بحث کو ختم کیا جائے گا، اور پھر تفسیر شروع کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.